اور میں آپ کو بتاؤں پیر میر علی شاہ صاحب 1937 میں فوت ہوئے ہیں, 100 سال نہیں پورے ہوئے. آج چل رہا ہے نا 10 ستمبر 2023, 100 سال نہیں ہوئے پیر میر علی شاہ صاحب کو فوت ہوئے. ان کے قلم کی سیاہی بھی خشک نہیں ہوئی. ان کی ہینڈ ریٹن کتابیں گولڈا شریف میں رکھی ہوئی ہیں. انہوں نے تو پوری کتاب لکھی ہے, اور اس کے اندر غلام القادیانی دجال کو جواب دیتے ہوئے انہوں نے کہا چشتی رسول اللہ والا واقعہ جو ہے یہ بزرگوں کی شتیہات ہیں, یہ تم دلیل نہیں بنا سکتے, ہاں وہ بزرگ دلیل بنا سکتے تھے اس کو. تو ان کو تو نہیں پتا تھا تبدیل ہو گئی ہے, وہ تو مانتے تھے. اور سب سے بڑھ کر تمہارے اعلیٰ حضرت, ہائے ہائے اعلیٰ حضرت تسی گئے آئے جی. اعلیٰ حضرت نے تو چشتیہ کی کتابوں کا انکار کیا ہے, بزرگوں کی نہیں سرکار. اعلیٰ حضرت سے بھی ایک بلنڈر ہو گیا. انہوں نے فتاوی رضویہ کے اندر سبع سنابل چشتیہ کے بزرگوں کی کتاب کی تعریف کی اور کہا کہ یہ کتاب رسول اللہ کی برگاہ میں مقبول ہے. اس کتاب میں بھی چشتی رسول اللہ نکل آیا. اگر تو اعلیٰ حضرت کو پتا تھا اس میں چشتی رسول اللہ لکھا ہوا ہے اور پھر بھی انہوں نے تعریف کی تو اعلیٰ حضرت گئے, اور اگر نہیں پتا تھا تو اعلیٰ حضرت کی بزرگی گئی, کیونکہ علم غیب ختم ہو گیا نا تھا. ہاں یہ دل دا حال جانتے نے, یہ کتابوں میں لکھا ہوا بھی انہوں نے نہیں پڑھا, ان کتابوں کی تعریف کی ہے. تو میرا خیال ہے مصباحی صاحب کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ ہم کن بابوں کا انکار کرتے ہیں کہ جنہوں نے اپنے ناموں کے کلمے پڑھوائے ہیں. ہاں اپنا بھی ایمان برباد کیا, اپنے ماننے والوں کا بھی ایمان برباد کیا, اور پھر توبہ بھی نہیں کی جس طریقے سے توبہ کرنے کا حق تھا, اور نہ چاچی واپس لی ہے. ہاں کیونکہ کلمات کفر کہلوانے والے کی بیوی بھی گئی, چشتی چاچو تیری چاچی گئی. ہاں ہاں تسی میرے نبی نال ٹکر لئی ہے تو پھر دیکھ لو اللہ نے تواڈے تے کتنی بڑی بلا چھڑی ہے. میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں, تیرے بابے تے شے کوئی نہیں, لے لے بابے تو اپنے. علمی پوائنٹ نمبر 4, وہ کہتا ہے کہ میں یہ جو آئے دن کلپ بناتا ہوں نا, تو انجینئر کو میں مخصوص جگہ کے اوپر مرچیں لگانا چاہتا ہوں, اور یہ جملے اس نے بار بار اس میں ریپیٹ کیے ہیں. مجھے بتائیں مجھے کون سی مرچیں لگیں گی؟ اگر تم یہ کہہ رہے ہو نا یہ مرچیں مجھے لگتی ہیں یہ باتیں سن کے, تو یہ تو پھر میرے ایمان کی دلیل ہے کہ جب تم ان بابوں کو جنہوں نے اپنے ناموں کے کلمے پڑھوائے ہیں ان کا ذکر کرو گے تو ظاہر ہے کہ مجھے تو دل میں تکلیف ہوگی کہ تم ختم نبوت کے اوپر ڈاکہ مار رہے ہو. تو یہ تو میرے ایمان کی علامت ہے کہ مجھے تکلیف ہو. اور اگر تم سمجھتے ہو کہ تمہاری بونگیوں سے کہانیوں سے کوئی مجھے مرچیں لگتی ہیں, نہیں سرکار مجھے تو بڑی خوشی ہوتی ہے. میں تو ان کہانیوں کی جب میمز بنی ہوئی دیکھتا ہوں تو میں تو اپنے اسٹوڈنٹ سے کہتا ہوں کہ یار آپ مصباحی صاحب کا شکریہ ادا کرو, اگر یہ نہ ہوتے تو یہ میمز کیسے بنتی مجھے بتاؤ. آپ ایک لمحے کے لیے سوچیں کہ جب یہ ساری چیزیں اس میں نہیں ہوں گی تو یہ جو نمک مرچ جو ہم ڈالتے ہیں یہ کہاں سے ڈالیں گے ہمارے اسٹوڈنٹس؟ تو مصباحی صاحب نے ہمیں یہ تمام گراؤنڈز پرووائڈ کی ہیں کہ بس ان کے بزرگوں کی میمز بنے. یہ جتنی وہ سٹوریاں سناتے ہیں وہ سٹوریاں اگر نہ ہوتی تو یہ میمز کیسے بنتی؟ تو ہمیں کیوں مرچیں لگنی ہیں؟ ہمیں تو ایک موقع مل جاتا ہے کہ تمہاری اس طرح کی باتوں کے ذریعے تمہیں ایکسپوز کریں کہ دیکھو یہ کون سا دین بیان کر رہا ہے. اور یہ بندہ تو وہ ہے جس طرح آپ کو پتا ہے شیعہ میں 2 طرح کے وائزین ہوتے ہیں, ایک علماء ہوتے ہیں اور ایک ذاکرین. یہ بریلویوں کا ذاکر ہے. ہاں علم والی تو بات ہی کوئی نہیں, صرف کہانیاں سٹوریاں ہر وقت یہی کچھ سناتا رہتا ہے. اور دیکھیں کہ وہ پاپا جانی جو ہے ان کو بھی یہ کہہ رہے کہ جی میرے لیے دعا کریں, تو وہ باپا جانی بھی آگے سے کہتے ہیں کہ میں بھی آپ کے کلپ دیکھتا رہتا ہوں. بالکل باپا جانی کو دیکھنا چاہیے تھے, وہ اس تو بڑے کہانی باز نے. ظاہر ہے کیونکہ مجھے تو اس کا فرسٹ ہینڈ نالج اس لیے ہے کہ میں نے اپنی جوانی کے 10 سال اس جماعت کو دیے میں, میٹرک کی لائف سے لے کے انجینئرنگ یونیورسٹی کے فارغ ہونے تک. ہاں جی گرین پگڑی باندھی ہوئی ہے. باپا جانی کے گھر بیٹھ کے ان کے ساتھ ایک پلیٹ میں کھانا کھایا ہوا ہے 1999 میں. اس لیے تو ہم کہتے ہیں کہ وہ بھی کیا دن تھے. ہاں ہم بھی ایک جن تھے, آج ہم دیو ہیں, جنوں کے بھی پیو ہیں. ہاں بلکہ دیو کے بھی پیو ہیں, اور یہ دیوبند والا. ہاں اور یہ اس سے مراد آپ نے وہ والا پیو نہیں لینا, میں علمی طور پہ باپ کی بات کر رہا ہوں, اس میں یہ بگوٹن والا وہ سلسلہ نہیں ہے. ہاں جی یہ وہ والا ہے. تو ہمیں تو فرسٹ ہینڈ نالج ہے کہ یہ سب کچھ سٹوریاں کس طریقے سے ان کے بزرگ بیان کرتے رہے. میری داڑھی بھی نہیں نکلی تھی تو میں نے یہ ساری تصوف کی بڑی بڑی کتابیں, کیمیاء سعادت, مکاشفۃ القلوب, کشف المحجوب, غنیۃ الطالبین, یہ پڑھ لی ہوئی تھی. تو یہ ساری سٹوریاں اس میں بھی ہم نے پڑھی ہوئی تھی. تو یہ کہنا کہ مجھے کوئی تکلیف ہوتی ہے اس سے, یہ مرچیں لگتی ہیں, نہیں سرکار مجھے خوشی ہوتی ہے
کہ آپ اس طرح کی سٹوریاں بیان کریں تاکہ ہم لوگوں کو بتائیں کہ ان کا دین یہ ہے جس کا کوئی کتاب و سنت سے لینا دینا نہیں ہے. کشف اور کرامات کے نام کے اوپر انہوں نے امت کو دھوکہ دیا ہوا ہے. علمی پوائنٹ نمبر 5، وہ کہتے ہیں کہ انجینئر جو ہے یہ غوث پاک پہ بھونکتا رہتا ہے. نعوذ باللہ من ذالک. میں شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو رحمۃ اللہ علیہ بھی کہتا ہوں، کبھی ساتھ المتوفا 561 ہجری بولتا ہوں. ان کی کتابوں میں سے ان کو بتاتا ہوں کہ تم 11ویں ان کے نام کی کھا رہے ہو، اور انہوں نے نماز کا طریقہ غنیت الطالبین میں رکوع میں جاتے وقت اور رکوع سے اٹھتے وقت رفع الیدین کے ساتھ لکھا ہے. تم اسے کہتے ہو مکھیاں مارنا. تو میں غوث پاک کے اوپر نہیں بھونکتا، بلکہ غوث پاک یا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف جو غلط باتیں منسوب ہیں نا، میں ان کے اوپر بات کرتا ہوں کہ یہ کتاب و سنت کے خلاف ہے، یہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیمات نہیں ہے. آج اگر ہم کرسچنز کو جیزس کرائسٹ عیسیٰ ابن مریم کا صحیح سٹیٹس بتاتے ہیں تو کیا اس کا مقصد حضرت عیسیٰ ابن مریم کی توہین کرنا ہوتا ہے؟ بلکہ یہ بتانا ہوتا ہے کہ وہ اللہ کے پیغمبر تھے، اللہ کے بیٹے نہیں تھے. تو شیخ عبد القادر جیلانی کے نام کے اوپر جو تم نے ڈرامہ بازی کی ہے اور چندے ہتھیائے ہیں، ہم تمہاری عوام کو بتاتے ہیں کہ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف جو منسوب تمہاری یہ ساری کی ساری چیزیں ہیں، یہ بالکل فراڈ کے اوپر مبنی ہے. اس میں شیخ عبد القادر جیلانی کی توہین کہاں سے آ گئی؟ تم نے ان کی توہین کروائی ہے. مثلا جب تم یہ لوگوں کو بتاؤ گے، اور تمہارے پاپا جانی جو ہے مرشدی تار آپ کے خود، ہاں پیارے پاپا جانی، جب وہ اپنی کتاب میں یہ لکھیں گے اور تمہارے علماء اپنی ویڈیوز میں آ کے یہ واقعہ سنائیں گے کہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک مرید تھا، اس نے لوٹے کی ٹوٹی قبلہ رخ نہیں رکھی، تو شیخ عبد القادر جیلانی نے نگاہ مار کے اسے جلا کے راکھ کر دیا، اور بعد میں لوٹے کی طرف دیکھا اور وہ ٹوٹی ڈر کے مارے مرنے کی بجائے وہ قبلہ رخ ہو گئی. ان کا ایک جو غلام تھا، اس نے لوٹا جو رکھا تو لوٹے کی ٹوٹی قبلہ کی طرف نہیں کی. تو شیخ عبد القادر جیلانی غوث پاک سرکار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس پر ملال ہوا کہ میرے غلام اور میرے خادم نے اس طرح کیوں کیا کہ مستحب کو ترک کیا. تو آپ نے جلال سے اس کی طرف دیکھا تو وہ آپ کی نگاہ کی تاب نہ لاتے ہوئے جاں بحق ہو گیا. جب تم یہ کرامت بتاؤ گے تو ہم یہ کہیں گے بھائی یہ کرامت ہے. کاش وہ پہلے ہی لوٹے کے اوپر نگاہ مارتے، لوٹا سیدھا ہو جاتا. اور مجھے بتائیں یہ لوٹے کی ٹوٹی کو قبلہ رخ رکھنا یہ کون سا فرض اور واجب تھا کہ جس کی سزا مرید کو یہ دی جائے کہ اسے آپ قتل ہی کر دیں؟ 302 کا مقدمہ ہوتا ہے قتل نہ حق کا، اس کے بدلے میں بابا جی قتل ہوتے ہیں. تو یہ تو ہم عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو بچا رہے ہیں کہ ان کی طرف جھوٹ منسوب ہے، ورنہ وہ واجب القتل تھے. اور سورہ النساء میں ایک مسلمان کو قتل کرنے کی سزا ہمیشہ کی جہنم آئی ہے، تو تم کیوں اپنے بابا جی کو ہمیشہ کے لیے جہنم میں دیکھنا چاہتے ہو؟ آپ مجھے بتاؤ کہ عبد القادر جیلانی کا ہمدرد میں ہوں یا یہ ہے؟ یہ تو انہیں جہنم میں دیکھنا چاہتے ہیں. نگاہ مار کے بندہ ساڑ دیا. اور دیکھیں وہ مرید بےچارا پوری زندگی وضو کرواتا رہا کہ میں اپنا ایمان سلامت لے کے جاؤں گا. وہ بےچارا اپنے ایمان سے بھی گیا اور بابے کا بھی ایمان ساتھ لے گیا. ہاں، یعنی صرف خود نہیں جہنم میں گیا، بابا بھی لے گیا جہنم میں، اگر یہ بات درست ہے تو.